خطاطی کی نمائش کی۔ اس نمائش کے دوران خطاطی کے فن میں مہارت حاصل کر چکی جواسال ڈیزائن آرٹسٹ زارا نعیم کی فنکارانہ تخلیقات کو پیش کیا گیا۔ اردو پریس کلب کی کوششوں سے لگائی گئی خطاطی کی نمائش کا مقصد نوجوان نسل کو اس نایاب ہوتے فن سے آگاہ کرانا تھا۔ فلو آف ٹروتھ کے عنوان سے منعقدہ اس نمائش کے دوران صوفیانہ قوالی کا ایک پروگرام بھی پیش کیا گیا۔ دہلی کے تربیلی کلا سنگم میں اردو پریس کلب کی جانب سے نئی نسل کی ابھرتی ہوئی آرٹ ڈیزائنر زارا نعیم کی خطاطی کی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ زارا کے ذریعے قرآنی آیات اور مقدس ناموں کی انوکھی اور دلکش خطاطی کو دیکھ کر یہاں آئے شائقین بہت متاثر ہوئے۔ زارا نے اس قدیم روایت کو محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ نئے تجربے بھی کیے ہیں۔ کچھ 3-4 سال کی بات ہے کہ آرٹ اور کیلیگرافی میں تو رکھتے تھے، انگریزی کیلیگرافی کرتے تھے، اور فیشن ڈیزائننگ ہے تو ڈرائنگ وغیرہ بھی کر لیتے تھے۔ تو بس یہ قرآن شریف اور قرآن کی آیتیں پڑھتے پڑھتے یہ احساس ہوا کہ یہ کیوں نہیں، اور جب اس کے بارے میں کھوج کی تو یہ تو ایک ڈائنگ آرٹ تھی، تو آرٹ ختم ہو رہی تھی۔ آج کل کا یوتھ یہ کرنا نہیں چاہتا، سب انگریزی بولنا چاہتے ہیں، انگریزی لکھنا چاہتے ہیں۔ تو بس پھر یہ ہوا کہ اس کو واپس لانا چاہیے اور آج کل کی جنریشن کو یہ بالکل آرٹ پریکٹس کرنی چاہیے۔ خطاطی خوبصورت فن ہے اور اسلام کی علمی و تہذیبی تاریخ میں اس کا بڑا اہم مقام ہے۔ واضح ہو کہ کیلیگرافی یا خطاطی خوبصورت ڈھنگ سے لکھنے کے فن کا نام ہے۔ یہ قدیم فن ہے مگر اس کو سب سے زیادہ بڑھاوا مسلمانوں نے دیا۔ قرآن اور دوسری مقدس کتابوں کو خوبصورت سے خوبصورت انداز میں تحریر کے محفوظ رکھنے کے شوق سے اس فن کو کافی فروغ ملا۔ اسی کے ساتھ عربی رسم الخط نے بھی خطاطی کو بڑھاوا دینے میں بہت مدد کی۔ مسلمان اسے اپنے گھروں میں سجانا پسند کرتے ہیں۔ ہماری نئی نسل جو ہے وہ ہماری روایتوں سے جڑ رہی ہے اور پوری دنیا نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ جو اگر کہیں امن ہے، سکون ہے تو وہ روحانیت میں ہے، آدھیاتم میں، اسپریچولیزم میں۔ تو نئی نسل اس کو اگر محسوس کر رہی ہے تو اس کو ایک اچھا شگون کہا جا سکتا ہے۔ اور زارا ظاہر ہے کہ بالکل ینگ ہے۔ وہ عمر میں بھی کہہ رہا تھا کہ وہ عمر جو چاکلیٹ کھانے کی عمر ہوتی ہے، وہ عمر جو آئینہ دیکھنے کی عمر ہوتی ہے، وہ عمر جو خواب سجانے کی عمر ہوتی ہے، تو اس عمر میں اگر لوگ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کی فکر کر رہے ہیں، جو ہمارا ڈائنگ آرٹ ہے، جو ہمارا فن مر رہا ہے، اس کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ظاہر ایک بہت بڑی کوشش ہے۔ دوسری جانب اس موقع پر روحانی کے عنوان سے صوفیانہ قوالی کی محفل بھی سجائی گئی۔ رامپور کے مشہور خانقاہی قوال محمد احمد خان وارسی اور ہم نواؤں نے صوفیانہ کلام پیش کیا۔ شائقین نے کیلیگرافی کے ساتھ ساتھ صوفیانہ قوالی کا بھی خوب لطف اٹھایا۔ اور اسی کے ساتھ خبروں کے شمارے میں آپ سے لیتے ہیں۔